السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی ٹیچر ناسیہ مس۔ آج ہم اسٹینڈرڈ 7 سائنس سے سبق نمبر 4 کا پارٹ 3 جو ہم دیکھ رہے تھے، حیوانات میں تغذیہ۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے نباتات میں تغذیہ دیکھا تھا، اب ہم حیوانات میں تغذیہ پڑھیں گے۔ حیوانات میں تغذیے کے نظریے میں جسم کو تغذیاتی مادوں کی ضرورت، غذا کھانے کا طریقہ اور جسم میں ہونے والے استعمال شامل ہیں۔ دیکھو، جیسے نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، ویسے حیوانات تو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، لیکن ان کے جسم کو تغذیاتی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ ضرورت وہ کیسے پوری کرتے ہیں، کھانے کا طریقہ وہ کس طریقے سے کھا رہے، اور کھانے کے بعد اس کے جسم میں ہونے والا استعمال، اس کے ذریعے ہم دیکھیں گے ان میں تغذیہ غذا میں پائے جانے والے مختلف تغذیاتی مادے کون سے اور ہم اس کا کیا استعمال کرتے ہیں۔ ہم ابھی جو پڑھیں گے تو اس سے ہم کو اس سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ جسم کے تمام افعال کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ہمیں غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ خون کے ذریعے یہ اجزاء ہمارے جسم کے تمام حصوں کو پہنچائے جاتے ہیں۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ اسی طرح خون میں شامل نہیں ہوتی، اس کے لیے غذا کا مائع میں تبدیل ہونا ضروری ہے جو خون میں جذب ہو سکے۔ حیوانات کے تغذیے میں غذا کھانے سے اخراج تک مختلف تغذیاتی مراحل ہوتے ہیں، یعنی ہم جو غذا کھاتے ہیں اسی غذا سے ہم کو تغذیاتی مادے ملتے ہیں، اور وہ تغذیاتی مادے یوں کہ تو ہمارے جسم میں ہضم نہیں ہوتے یا ہمارے جسم کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہ خون میں شامل ہوتے ہیں، اور خون میں شامل ہونے کے بعد وہ الگ الگ طریقے سے ان کا استعمال ہوتا ہے اور وہ خون میں جذب ہوتے ہیں۔ حیوانات کے تغذیہ میں غذا کھانے سے اخراج تک کے مختلف تغذیاتی ہمارے مراحل ہوتے ہیں، اور یہ خون میں شامل کب ہوں گے؟ جب وہ مائع حالت میں تبدیل ہوں گے۔ تو ہم جو بھی ٹھوس غذا کھاتے ہیں پہلے وہ مائع میں تبدیل ہوتی ہے، پھر اس سے تغذیاتی مادے جو ہیں وہ خون میں شامل ہو کر ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے کے افعال انجام دیتے ہیں۔ تغذیاتی عمل کے مراحل۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے، جیسے تغذیاتی عمل میں جو مرحلہ ہے اس میں سب سے پہلے غذا کا داخل ہونا، کہاں؟ ہمارے جسم کے اندر غذا کا جسم میں داخل ہونا، پھر انہضام، غذا کا مائع حالت میں تبدیل ہو کر ہونا غذا کا ہاضمہ کہلاتا ہے۔ جو غذا ہم ٹھوس حالت میں کھاتے ہیں ان کا مائع میں تبدیل ہونے کا جو عمل ہوتا ہے مختلف طریقے سے، وہی ہاضمہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انجذاب، تو جو غذا ہم کھاتے ہیں جب وہ مائع میں تبدیل ہوتی ہے تو ہاضمے کے عمل میں وہ مائع میں تبدیل ہو کر وہ ہمارے خون میں جذب ہوتی ہے۔ استحالہ یا پچنا، جذب شدہ غذائی مادے جسم کے خلیات اور نسیجوں میں کی جانب حرکت کرتے ہیں اور ہمیں توانائی مہیا کرتے ہیں، اسی کو استحالہ یا پچنا کہتے ہیں۔ اخراج، جن غذائی مادوں کا ہاضمہ اور انجذاب نہ ہو وہ جسم سے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب ہمارا ہاضمے کا عمل ہوتا ہے تو ہماری غذا مائع حالت میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے کچھ حصے جو ہے ٹھوس حالت میں بچ جاتے ہیں جن کا ہمارے جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہم کو تغذیاتی کوئی مادہ مزید نہیں ملتا۔ تو وہ جو غذا ہے وہ ان کا انجذاب مطلب جذب ہونے کا عمل ہمارے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ جسم کے باہر خارج کر دی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے ارد گرد میں جو حیوانات رہتے ہیں ان کا غذا کھانے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے کچھ جاندار نوچ کے کھاتے ہیں، کچھ چبا کے کھاتے ہیں، کچھ چوس نلی کے ذریعے کھاتے ہیں غذا۔ تو اس طرح الگ الگ ہمارے جو حیوانات ہیں ان کے غذا کھانے کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے ہمہ حیوانی تغذیہ۔ امیبا جیسے یک قلبی جاندار غذا کس طرح کھاتے ہیں؟ دیکھو، ہم
हमारे कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही खुलिया होता है। खुलिया किसे कहते हैं? हमने छठी में भी पढ़ा है, पाँचवीं में भी पढ़ा है कि हमारे जो आज़ा हैं वो मुख्तलिफ़ खुलियों से मिलके बनते हैं। खुलिया उस हिस्से को कहते हैं, जिस्म के बारीक से बारीक उस हिस्से को खुलिया कहते हैं जो हमें हमारी आँखों से नज़र नहीं आता। और बहुत सारे खुलिया मिलकर एक उज़ू बनता है और बहुत सारे आज़ा मिलकर हमारा एक जिस्म बनता है। तो अमीबा जैसे कुछ जानदार हैं जिनके अंदर सिर्फ एक खुलिया होता है, जिन्हें हम यह खुलवी हैवान कहते हैं। तो अब उनके सारे काम जो हैं वो उसी एक खुलिया में अंजाम पाते हैं। अमीबा में हाथ मुंह जैसे आज़ा नहीं होते। ये यक खुलवी हैवान है। इसके जिस्म में किसी भी हिस्से से ग़िज़ा वो जज़्ब कर सकता है। ये ग़िज़ाई ज़र्रे को सब तरफ से घेर कर अपने खुलिये में शामिल कर लेता है। इसके बाद ग़िज़ाई ज़र्रे पर मुख्तलिफ़ खामरों का अमल होकर इसका हज़मा होता है और गैर हज़म शुदा हिस्से को वो पीछे छोड़कर अमीबा काज़िब पैरों के ज़रिए आगे बढ़ता है। देखो यहाँ शक्ल में बताया गया है। ऊपर वाली शक्ल में आप देखोगे वो एक अमीबा के शक्ल हैं। उसके अंदर देखेंगे आप एक ही हिस्सा है, बाकी कोई ना हाथ पैर मुंह अलग अलग कोई जिस्मानी आज़ा उसके नहीं है। अब देखो दूसरी जब आप शक्ल देखोगे तो उसमें ग़िज़ाई ज़र्रा उसको दिखता है, तो वो क्या करता है, उसके चारों तरफ से उसके ऊपर घेरा बना लेता है और उसको अपने घेरे में ले लेता है। ये देखो नीचे की शक्ल में एक पहले यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ये नीचे की शक्ल में लाल कलर का आपको एक ग़िज़ाई ज़र्रा दिख रहा है। जब ये अमीबा को दिखाई देता है तो वो क्या करता है, उस ग़िज़ाई ज़र्रे के ऊपर चारों तरफ से घेरा डाल देता है। उसके ऊपर में आएंगे तो आप देखेंगे ये वाली शक्ल में कि ग़िज़ाई ज़र्रों को उसने चारों तरफ से घेर लिया है और घेरने के बाद वो उसमें उसका हज़म करने का अमल यहाँ पर उसी एक हिस्से में हो रहा है। और बाद में जब वो हज़म हो जाता है तो वो बचे हुए जो ग़िज़ाई ज़र्रे के जो बचे हुए गैर हज़म शुदा जो मादे होते हैं, फासिद मादे जिसे हम कहते हैं, वो उसको वहीं छोड़कर अपने आगे बढ़ जाता है। अमीबा, यूग्लेनिया, पैरामेशियम, ये सब या खुलवी हैवानात के नाम हैं। तो इस तरह के जो जानदार रहते हैं इसमें तमाम तग़ज़ियाती अफ़आल मतलब ग़िज़ा खाने का अमल, उसका हज़म होने का अमल, फिर उनका ग़िज़ाई मादों का माय में तब्दील होकर उनके जज़्ब होने का अमल, और उसके बाद जो गैर हज़म शुदा फासिद मादे होते हैं उनका इखराज का अमल, ये सारे अफ़आल जो होते हैं, ये जो सारे काम या फ़ेल होते हैं वो उसी एक खुलिये में अंजाम पाते हैं। कसीर खुलवी हैवानात में ग़िज़ा मुँह के ज़रिए दाखिल होती है। कीड़ों में ग़िज़ा खाने के लिए ख़ास आज़ा होते हैं, मसलन छींगर और नाक तोड़ा जैसे कुतरने वाले हशरात में मुंह में पाए जाने वाले जबड़े जैसे आज़ा अहमियत रखते हैं। तितली नली जैसी सूंड का इस्तेमाल करके ग़िज़ा चूसती है। मच्छर खटमल सुई जैसे मुंह के ज़रिए आज़ा को मुंह के आज़ा को जिस्म में दाखिल करके नली जैसे उज़ू से खून या रस चूसते हैं। तो देखो हमारा इंसानों का भी शुमार जो है कसीर खुलवी हैवानात में होता है, यानी हमारे मुख्तलिफ़ अफ़आल के तग़ज़िया के अमल के मुख्तलिफ़ जो अफ़आल हैं वो हमारे अलग अलग हिस्सों में होते हैं। कीड़ों में जो है कुछ कीड़े जो हैं वो खाने का काम खाते हैं या चबाते हैं, और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जैसे तितली हो गई, मच्छर खटमल, ये जो है ये माए को चूसते हैं, जज़्ब करते हैं। उनके अंदर नली होती है जिससे वो रस या खून चूसते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। ज़ेल के हैवानात की जमात बंदे ग़िज़ा के किस्मों के लिहाज से कौन सी किस्मों में होगी? यहाँ देखो ये जो शेर है ये चीड़ फाड़ करके खाता है, इसी तरह लोमड़ी भी चीड़ फाड़ करके खाती है।
یہ جو یہ ہے گرگٹ ہے، یہ اپنی غذا کو سالم نگل لیتا ہے، اور یہ جو طوطا ہے یہ کتر کے کھاتا ہے، ہرن جو ہے وہ بھی چبا کے کتر کے کھاتی ہے، انسان بھی جو ہے وہ چبا کے کھاتے ہیں، اور یہ جو گیدڑ دکھایا ہے، گدھ دکھایا ہے، یہ گدھ جو ہے وہ چیڑ کے پھاڑ کے کھاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سارے جاندار الگ الگ طریقے سے کھاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ غذا کی قسموں کے لحاظ سے حیوانات کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ تو غذا کے لحاظ سے، جیسے الگ الگ قسم کی غذا کھانے کے لحاظ سے جانداروں کو، جو کثیر قلبی حیوانات ہیں، ان کو جو ہے 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا 3 اس کی قسمیں بنائی گئی ہیں۔ ایک سبزی خور حیوانات، ایک گوشت خور حیوانات، ایک ہمہ خور حیوانات۔ سبزی خور حیوانات ان حیوانات کو کہتے ہیں جو سبزی کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، بیج پھل وغیرہ کھاتے ہیں، جیسے بھیڑ بکری ہو گیا، پرندے ہو گئے، جو گھاس پھوس کھاتے ہیں یا پھل کھاتے ہیں تو وہ سبزی خور میں آئیں گے۔ گوشت خور حیوانات مطلب کچھ ایسے حیوانات ہیں جو غذا صرف گوشت کا استعمال کرتے ہیں، جیسے شیر ہو گیا، لومڑی ہو گیا، بھیڑیا ہو گیا، سیار ہو گیا۔ یہ ایسے جاندار ہیں جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں، تو وہ انہیں گوشت خور حیوانات کہا جاتا ہے۔ یا پھر وہ سبزی کھانے والے جانداروں کو کھاتے ہیں، تو وہ گوشت خور حیوانات ہیں جو حیوانات کو ہی کھاتے ہیں۔ اب ہمہ خور حیوانات، کچھ حیوانات غذا کے لیے حیوانات اور نباتات دونوں کا استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم انسان بھی شامل ہیں۔ ہم سبزیاں بھی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، تو ہم ہمہ خور حیوانات میں آئیں گے، کیونکہ ہم گوشت اور سبزیاں دونوں کھاتے ہیں۔ ہمارے علاوہ بندر، چمپینزی، یہ ایسے ہیں، جیسے یہ جاندار ایسے ہیں جو گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزیاں بھی کھاتے ہیں ہماری طرح۔ یہاں دیکھو ایک شکل میں دکھایا گیا اورنج کلر کے باکس میں، وسطی اور جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا جانور جو چونٹیاں کھاتا ہے، مور خور ریچھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اونٹ بلاؤ پایا جاتا ہے، جیسے یہ جو ہے یہ چونٹیاں کھاتا ہے، اپنے غذا کے لیے چونٹیوں کا استعمال کرتا ہے۔ ہمارے آس پاس میں پائے جانے والے جاندار اپنے غذا کے حصول کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا کام بھی کرتے ہیں، اس لیے انہیں خاکروب اور تجزیہ کار کہتے ہیں۔ خاکروب یہ مردہ حیوانات کے جسم سے غذا حاصل کرتے ہیں، مثلاً لکڑ بھگا، گیدڑ، کوے، گدھ وغیرہ۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو مردہ حیوانات کو کھا کر ان کو کھاتے ہیں، جس سے ہمارے ماحول کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ تجزیہ کار یعنی یہ خوردبینی جاندار ہوتے ہیں جو مردہ اجسام کے باقیات اور کچھ اشیاء کے سڑنے سے غذا حاصل کرتے ہیں، جبکہ کچھ قدرتی مادوں کے سڑنے کے ذریعے خوردبینی جانداروں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ دیکھو اب یہ جو مردہ خور حیوانات جب کھانے کے بعد تھوڑے حصے جو باقی چھوڑ دیتے ہیں، جو پھر بھی بچ جاتے ہیں، وہ تجزیہ کار جاندار ان کو کھاتے ہیں۔ یہ خوردبینی جاندار ہوتے ہیں، جیسے بیکٹیریا وغیرہ ایک دم باریک سے یہ خوردبین سے صرف نظر آتے ہیں، ہم کو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، یا پھر کچھ بہت باریک سے کیڑے بھی ہوتے ہیں جو ان مادوں کو سڑے گلے مادوں کو کھاتے ہیں۔ اور جو قدرتی سڑنے کا عمل ہوتا ہے، جیسے کوئی پتی وغیرہ جھاڑوں سے گرتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، سوکھ کے سڑتی گلتی ہے، جو ہم سبزیاں وغیرہ کے جو کچڑے پھینکتے ہیں وہ کچڑے سوکھ جاتے ہیں یا سڑتے گلتے ہیں، تو سڑنے گلنے کے عمل میں وہ خوردبینی جانداروں کی وہاں نشو و نما ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے گند خور تغذیہ۔
یہ جو کچھ حشرات ہیں جو یا قلبی خود بینی جاندار، مردہ جسام یا فضا کے مائع نامیاتی مادوں کو جذب کر کے ان کا غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اسے ہی غند خور کہتے ہیں، جیسے مکڑی، چونٹی، گھریلو مکھی وغیرہ۔ تو یہ جو حشرات ہوتے ہیں یعنی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ یا تو فضا کے مائع نامیاتی حصوں کو کھاتے ہیں یا جذب کرتے ہیں، یا پھر جو جاندار چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں یا گندگی ہوتی ہے، سڑی گلی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کھاتے ہیں، اس لیے ان کو گند خور کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے جیم جو ہے یہ ایک اور جو گروپ ہے، مطلب طفیلی تغذیہ۔ طفیلی تغذیہ مطلب اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ کسی کے اوپر منحصر ہو کر اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو جیسے کتے، بھینس وغیرہ کے جسم پر چھوٹے چھوٹے حیوانات ہوتے ہیں، جیسے ہمارے سر میں بھی جوں ہوتی ہے، تو یہ جوں جو ہے یہ بھی طفیلی حیوانات ہے، یہ ہمارے تیار شدہ غذائی مادوں کو جذب کر کے یا ان کو کھا کر اس پر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے طفیلی جاندار کہلاتے ہیں۔ یہ حیوانات جو ہیں، جیسے اس کے علاوہ پیٹ میں ہونے والے جو گول گدود ہیں، ہمارے پیٹ میں کبھی کبھی گدود ہو جاتے ہیں، پیٹ میں چھوٹے بچوں کے کیڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ سب طفیلی حیوانات ہیں جو ہمارے جسم کے اندر رہ کر غذا حاصل کرتے ہیں، یا ہمارے جسم پر رہ کر اس پر سے ہماری تیار کردہ جو ہم نے حاصل کیا ہے غذائی تغذیہ کیا ہوا جو ہمارے مادے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ طفیلی حیوانات کہتا ہے۔ کچھ حیوانات غذا کے لیے دیگر جانداروں پر منحصر ہوتے ہیں، یہ ان کی غذا حاصل کرتے ہیں، ان کو طفیلی تغذیہ کہتے ہیں۔ کچھ حیوانات جسم کے بیرونی حصے پر رہ کر خون چوس کر غذا حاصل کرتے ہیں، اس طریقے کو بروطفیلی تغذیہ مطلب ہمارے باہر میں رہ کر وہ تغذیہ حاصل کرتے ہیں، جیسے ہمارے سر پہ رہنے والی جوں، جانداروں کے سر پہ جسم پہ رہنے والے پسوں، کھٹمل، یہ سب جو ہے یہ ہمارے جسم پر سے غذا حاصل کرتے ہیں، جسم کے اوپری حصے سے، تو یہ بروطفیلی تغذیہ کہلاتا ہے، جیسے جوں، چیچڑی، کھٹمل۔ چپٹے دودے، گول دودے ہمارے جسم کے اندر رہ کر خون کے ذریعے غذا حاصل کرتے ہیں یا راست غذا جذب کرتے ہیں، اس طریقے کو دروں طفیلی تغذیہ کہتے ہیں۔ یہ حیوانات دروں طفیلی کے طور پر جانے جاتے ہیں، مطلب یہ جو ہوتے ہیں جیسے پیٹ کے کیڑے وغیرہ جن کو چپٹے دودے یا گول دودے کہتے ہیں، یہ ہمارے جسم کے اندر رہتے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر جو ہاضم رس ہے یا جو خون ہے ان کے ذریعے یہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو بروطفیلی تغذیہ میں ایسے کیڑے آئیں گے جو ہمارے جسم کے اوپر رہ کے غذا حاصل کرتے ہیں، اور دروطفیلی تغذیہ میں ایسے کیڑے آئیں گے جو ہمارے جسم کے اندر رہ کے غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا یہ چوتھا سبق ختم ہوا ہے، اب کل ہم ان کے سوال جواب حل کریں گے۔ اللہ حافظ۔